السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ علم میراث کے سبق سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سراجی فی علم المیراث مکتبہ رحمانیہ کے ایڈیشن سے صفحہ نمبر 6 سے ہمارے آج کے سبق کا ابتدا ہے، اور وہیں سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ذوی الفروض کی مطلق نشاندہی کے بعد مصنف صاحب رحمہ اللہ انہی ذوی الفروض کے احوال کو تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الاب فلہ احوال ثلاث، الاول الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن او ابن الابن وان سفل، والفرض والثاني والفرض والتعصيب معا وذلك مع الابنة او ابنة الابن وان سفلت، والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وان سفل۔ یہاں تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو عبارت کا سماعت فرما لے کہ عبارت کا ترجمہ کیا ہے۔ اما الاب، چونکہ ذوی الفروض میں سب سے پہلے اب کو بیان کیا تھا مصنف صاحب نے مطلقاً، تو اب تفصیل میں مصنف صاحب جائیں گے۔ بین سطور میں لکھا ہوا ہے شروع فی التفصیل بعد الاجمال، اجمال کے بعد اب مصنف صاحب تفصیل میں شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اما الاب، ارچہ باپ جو ہے فلہو احوال ثلاث، اس کے لیے 3 احوال ہے اور تینوں مال لینے کی ہے۔ گزشتہ 2-3 دن پہلے ایک ساتھی نے کہا کہ میں یہ سارا اپنے رجسٹر میں لکھ رہا ہوں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کچھ تفصیل ہے وہ ایک ساتھی کے پاس محفوظ ہو۔ تو میرا تمنا یہ ہے کہ ہر ساتھی اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھے، تو انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا، چونکہ یہ سبق بہت ارکریزی کے بعد تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ ہر ساتھی اس کو اپنے پاس لکھ کے محفوظ کرے۔ تو فرماتے ہیں فلو احوال ثلاث، باپ کی 3 احوال ہے۔ الفرض المطلق، نمبر 1 فرض مطلق، وہو السدس، یہ فرض مطلق سدس ہے، وذالک، اور یہ فرض مطلق کب ملتا ہے والد کو؟ مع الابن، جب وہ بیٹے کے ساتھ ہو، اور ابن الابن، یا بیٹے کے بیٹے کے ساتھ ہو، وان سفل، اگرچہ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے ساتھ ہو۔ اس طرح آپ عطف کرتے جائیے۔ اور ایک صورت والفرض والتعصیب معا، فرض اور تعصیب دونوں ایک ساتھ، یہ دوسرا حصہ ہے والد کا۔ وذالک، اور یہ فرض اور تعصیب اکٹھے یہ کب ملتے ہیں؟ مال ابنتی، جب بیٹی ہو، او ابنت الابن، یا بیٹے کی بیٹی ہو، وان سفلت، اگرچہ اس سے نیچے ہو، یعنی بیٹے کی بیٹی کی، یا پوتے کی بیٹی، یا پوتے کے بیٹے کی بیٹی، یا پوتے کے پوتے کی بیٹی۔ اسی طرح جب صلب اس کی اپنی ہو، یہ دوسرا حصہ۔ والتعصیب المحض، اور محض تعصیب والد کو ملتا ہے میت کو۔ وذالک، اور یہ تعصیب کس وقت ہے؟ یہ تعصیب عند عدم الولد، جب میت کا کوئی بیٹا نہ ہو یا بیٹے نہ ہو، معدوم ہو میت کے بیٹے موجود نہ ہو، وولد الابن، اور میت کے بیٹے کا بیٹا بھی نہ ہو یعنی پوتا، وان سفل، اگرچہ وہ کہیں بھی ہو، یعنی وہ میت کا اپنا نسب ہو لیکن وہ بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کا بیٹا، جتنا آپ عطف کرتے جائیے لیکن نسب میت ہی کا ہو۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر باپ کو التعصیب المحض ملے گا۔ یہ تو عبارت کا لفظی ترجمہ ہوا لیکن چند اصطلاحات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ تو یہ ہے کہ باپ کے ٹوٹل 3 احوال ہیں۔ فرض مطلق، جس کو آپ ذوی الفروض محض بھی کہتے ہیں،
اور اسی کو آپ فرض مطلق بھی کہہ سکتے ہیں اور محض ذوی الفروز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ الفرض المطلق کے نیچے لکھا ہوا ہے الخالی عن العصوبہ، جو عصبہ سے خالی ہو. تو یہ پہلی صورت ہے. اور اس فرض مطلق یعنی محض ذوی الفروز میں میت کے والد کو کیا ملے گا؟ یہ وہو السدس، وہ سدس ملے گا. اور یہ کب؟ یہ اس وقت وہو السدس، سدس ملے گا. وذالک مع الابن او ابن الابن وان سفل، جب میت کا بیٹا ہو یا میت کا پوتا زندہ ہو یا میت کے پوتے کا بیٹا یا پوتے کا پوتا ہو، تو اس وقت میت کے باپ کو فرض مطلق یعنی محض ذوی الفروز کی حیثیت سے سدس ملے گا. دوسری صورت والفرض والتعصیب معا، دوسری صورت یہ ہے کہ میت کے باپ کو فرض مطلق بھی ملے گا اور تعصیب بھی ملے گا، جس کو آپ ذوی الفروز مع العصبہ کہے. ذوی الفروز مع العصبہ، جس کو کتاب میں مصنف صاحب نے فرض مع التعصیب کے ساتھ تعبیر کیا ہے، آپ اس کو ذوی الفروز مع العصبہ کہے. ذوی الفروز کی حیثیت سے ماقبل میں گزرا باپ کو سدس ملے گا، اور اس کے بعد باپ جو ہے وہ عصبہ بھی بنے گا. یہ کب بنے گا ذوی الفروز مع العصبہ؟ یہ تب بنے گا وذالک مع الابنتی، جب میت کی کوئی بیٹی موجود ہو، او ابنت الابنی، جب میت کی بیٹی نہ ہو بلکہ میت کی بیٹے کی بیٹی ہو یعنی میت کی پوتی ہو. وان سفلت، اگرچہ یہ نیچے ہو لیکن درمیان میں بین السطور آپ دیکھ رہے ان عدم البنتی، یہ پوتی اس وقت باپ کے لیے ذوی الفروز مع العصبہ بنا سکتی ہے جب بیٹی نہ ہو. تو یہ دوسرا صورت بنا کہ باپ جو ہے ذوی الفروز مع العصبہ بنے گا اس وقت جب میت کی کوئی بیٹی موجود ہو یا میت کی بیٹے کی بیٹی ہو یا میت کی پوتے کی بیٹی ہو، تو اس وقت باپ میت کا وہ ذوی الفروز مع العصبہ بنے گا. یعنی ذوی الفروز کی حیثیت سے اس کو سدس ملے گا، اور عصبہ کی حیثیت سے جیسے ہم نے عصبہ سببی میں پڑھا تو ذوی الفروز کے بعد عصبہ جو ہے وہ سارا مال لے ہی لیتے ہیں. وعند الانفراد يحرز جميع المال، یہ عبارت ہم نے پڑھا تھا. دو حالتیں ہو گئی باپ کی. والتعصیب المحض، اور باپ کی تیسری حالت یہ کہ وہ محض عصبہ بنتا ہے، محض عصبہ بنتا ہے. وذالک، اور یہ محض عصبہ کب بنتا ہے؟ عند عدم الولد، جب میت کا کوئی بیٹا نہ ہو، اور وولد الابن، اور میت کی بیٹے کا بیٹا نہ ہو. وان سفل، یعنی پوتا. وان سفل، اگرچہ وہ میت کی پوتے کے پوتے کا پوتا کیوں نہ ہو. اگر یہ موجود نہ ہو، میت کا نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے، تو اس وقت باپ جو ہے وہ محض عصبہ بنے گا. اس کو تعصیب محض بھی کہتے ہیں، جیسے مصنف صاحب نے اس کو تعصیب محض سے تعبیر کیا ہے. لیکن اس کی آسان اصطلاح جو ہے پہلے کے لیے آپ استعمال کریں ذوی الفروز محض فرض مطلق کے لیے، اور ذوی الفروز کی حیثیت سے باپ کو سدس ملے گا. اور دوسری صورت ذوی الفروز مع العصبہ، اور وہاں پر ذوی الفروز مع العصبہ کا اصطلاح استعمال ہوا تھا، اور مصنف صاحب نے فرض و تعصیب کا اصطلاح استعمال کیا. اور تیسرا جو ہے وہ تعصیب المحض، محض عصبہ، کتاب میں تعصیب المحض اور ہم کہیں گے محض عصبہ. اور محض عصبہ کا مطلب بھی آپ کو یاد ہے کہ محض عصبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ذوی الفروز کو مال ملے اور ان سے جو مال بچے وہ سارے کے سارا عصبہ اٹھا کر لے جائے گا. یہ تین صورتیں ہو گئی.
اب اسی سبق کو آپ ایک اور انداز سے بھی سماعت فرما لیں. وہ انداز یہ ہے کہ مثال کے طور پر مرنے والا مر گیا، مرنے والا مر گیا. اب اس میت نے اپنے باپ کو تو چھوڑا ہی ہے، اس لیے کہ ہم احوال باپ اور احوال اب پڑھ رہے ہیں تو اس کو فرض کر لیتے ہیں. اب اس کا میت کا باپ زندہ ہے اور میت جا چکا ہے. اب آگے ہم سوال کریں گے کہ اس میت کا مذکر اولاد یا مؤنث اولاد، خواہ اس سے دور ہو یا اس کے قریب ہو، یعنی بیٹا ہو، پوتا ہو، بیٹی ہو یا پوتی ہو، قلیلاً کان کثیراً، کم ہو یا زیادہ ہو، ان میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں ہے. میت کا مذکر اولاد یا مؤنث اولاد میت کے قریب ہو رشتے میں یا میت سے دور ہو، لیکن اولاد اسی میت کا ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، ان میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں. اگر ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو یہ اچھا، اگر ان مؤنث یا مذکر اولاد میں سے مذکر اولاد صرف موجود ہے یا مذکر کے ساتھ مؤنث بھی موجود ہے، یعنی مذکر ضرور موجود ہے. اگر مذکر ضرور موجود ہے خواہ مؤنث موجود ہو یا نہ ہو تو اس وقت باپ کو فرض مطلق ملے گا، یعنی اس وقت باپ کو محض ذوی الفروض کی حیثیت سے سدس ملے گا، اور یہی پہلی حالت ہے. والفرض والتعصیب، اس کی سماعت فرما لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی میت نے مرنا تھا، مر گیا اور اس نے اپنے باپ کو تو چھوڑا ہی ہے. ابھی ہم آگے سوال کریں گے کہ میت کے مذکر اولاد تو پہلی صورت میں موجود تھی، اس کے ساتھ مؤنث موجود ہو یا نہ ہو، مذکر کی موجودگی میں مؤنث کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر میت کا مذکر اولاد موجود نہیں ہے، صرف مؤنث اولاد ہے، چاہے وہ صرف اس کی بیٹی ہو یا بیٹی نہ ہو، بیٹے کی بیٹی ہو، پوتی ہو یا اس سے بھی نیچے ہو، لیکن بیٹی یعنی مؤنث اولاد ہو میت کا، تو اس صورت میں باپ کو ذوی الفروض مع العصبہ بنے گا. والفرض والتعصیب معا، ذوی الفروض مع العصبہ، ذوی الفروض مع العصبہ بنے گا. یہ دوسری صورت ہے. یہ کس وقت؟ جب میت کا صرف مؤنث اولاد موجود ہو تو اس وقت باپ ذوی الفروض مع العصبہ بنے گا، اور اگر مذکر اولاد ہو تو پھر اس وقت محض ذوی الفروض بنے گا. دو. تیسری صورت یہ ہے کہ میت کا کوئی بھی اولاد موجود نہیں ہے، نہ ہی مذکر ہے نہ ہی مؤنث ہے، تو اس صورت میں باپ جو ہے وہ عصبہ محض بنے گا. تیسری صورت دوبارہ سماعت فرما لے کہ مرنے والا مر گیا، اس نے اپنے باپ کو تو چھوڑا ہی ہے. اب ہم سوال کریں گے کہ میت کا کوئی مذکر اولاد موجود ہے، تو جواب آیا نہیں. میت کا مؤنث اولاد موجود ہے، جواب آیا نہیں. تو اب نہ مذکر اولاد موجود ہے نہ مؤنث اولاد موجود ہے، تو اس صورت میں باپ جو ہے وہ والتعصیب المحض، وہ محض عصبہ بنے گا. یہ تین حالتیں باپ کی ہو گئی. تو یہ ٹوٹل حالتیں آپ خوب یاد کر لیں. انشاءاللہ میں 2 سے 3 فرضی مسئلے بنا کر جس میں یہی مثالیں بیان ہوئی ہوگی، آپ اس کو بھی دیکھ لیں. اس کا میں تصویر آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اس سے بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. ایک بار پھر سماعت فرما لے کہ باپ کی 3 احوال ہے. ایک محض ذوی الفروض، نمبر 2 ذوی الفروض مع العصبہ، نمبر 3 محض عصبہ. محض ذوی الفروض اس وقت بنتا ہے جب میت کا بیٹا یا بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہو، یہ اس وقت باپ کو محض ذوی الفروض کی حیثیت سے سدس مال ملے گا اس کو کہتے ہیں محض ذوی الفروض. دوسرا حصہ کہ
ہم سوال کریں گے کہ میت کے مذکر اولاد تو ہے نہیں، چونکہ وہ پہلی صورت میں ہم نے فرض کر لیا تھا، تو کیا میت کا کوئی مؤنث اولاد ہے یا نہیں؟ مؤنث اولاد میں خواہ میت کی بیٹی ہو یا میت کی بیٹی نہ ہو بلکہ میت کے بیٹے کی بیٹی ہو، یا میت کے پوتے کی بیٹی ہو، یا میت کے پوتے کے بیٹے کی یا بیٹے کے بیٹے کی بیٹی ہو، یہ مؤنث اولاد میں آتی ہے۔ اگر اس طرح مؤنث اولاد میت کی ہو تو اس وقت میت کا باپ جو ہے وہ ذوی الفروض مال عصبہ بنے گا، جس کو مصنف صاحب نے والفرض والتعصیب مان سے تعبیر کیا ہے۔ دو اور آگے ہم پھر سوال کریں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کیا میت نے تو اپنے باپ کو زندہ چھوڑائی ہے، وہ میت مر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میت کے اولاد میں سے نہ ہی مذکر ہے اور نہ ہی مؤنث موجود ہے، چونکہ مؤنث کو دوسری صورت میں ہم نے فرض کر لیا تھا۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ نہ مذکر اولاد ہے نہ مؤنث اولاد ہے، تو اس وقت باپ کو جو ہے محض ذوی الفروض ملے گا اور باپ جو ہے محض ذوی الفروض بنے گا۔ یہ تین حالات والد صاحب کے ہو گئے میت کے، اور ان کو انشاءاللہ میں فزیکلی شکل میں اور نقشے بنا کر آپ کو میں بھیج دوں گا، اور وہ ان کے ساتھ تھوڑے سے حل بھی کر لوں گا، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ مسائل میں تو حل کر کے آپ کو سینڈ کر دوں گا، لیکن آپ نے وہ مسائل بار بار اپنی کتاب میں، اپنے رجسٹر میں، اپنی کاپی میں، اپنے وائٹ بورڈ میں آپ نے اس کو لکھنا ہے، لیکن پھر اپنی سوچ سے اس کو حل کرنا ہے تاکہ آپ کا مشق ہو اور آپ کو یہ سبق اچھی طرح یاد ہو۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔